السلام علیکم ناظرین، شعور ہے زندگی میں خوش آمدید۔ طاہر نے اپنی عملی زندگی کی طرف رخت سفر باندھ لیا تھا۔ وہ بیمار والد اور مضطرب بھائی کو چھوڑ کر گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل پہنچ چکا تھا۔ کالج کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ ایک دن ریسٹ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے کے لیے کلاس میں داخل ہوئے۔ ایک نظر کلاس کا جائزہ لیا۔ تقریباً 40 کے قریب سٹوڈنٹ تھے۔ اونچی قمیضیں، نوکدار جوتے اور چہروں پر پھیلی جوانی کی سرخیاں۔ بڑے خوبصورت جوان تھے جنہوں نے انتہائی مہذب انداز میں اپنے نئے آنے والے ٹیچر کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ سر کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کو کہا۔ اجنبیت کی دیواریں گرنے لگیں۔ یہ آپ کا تعلیمی سیشن کا آغاز ہے۔ آپ طالب علم ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ٹیچر ہوں اور میں علم بانٹنا چاہتا ہوں۔ بتائیے، کیا آپ روایتی طریقوں کی طرح سلیبس کو صرف ختم کرنا چاہتے ہیں یا میرے طریقے پر کچھ حاصل کرنا چاہیں گے؟ لڑکے سمجھدار تھے، جھٹ بولے کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری بات کو فالو کیا۔ دراصل میری پہلی پوسٹنگ ہے۔ میں زمانہ طالب علمی سے ہی روایتی طریقہ تعلیم کے خلاف ہوں۔ باقاعدہ لیکچر سے تعلیمی سیشن کا آغاز ہو گیا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، لڑکوں کی پسندیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر کالج سے نکل کر شہرت عیسیٰ خیل کی گلیوں اور محلوں تک پھیل گئی۔ آخرکار وہ بدقسمت دن بھی آ پہنچا۔ ابھی کالج میں پڑھاتے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ گھر سے تار آ گیا۔ بھیجنے والا جاوید تھا۔ ابو کی حالت خراب تھی اور فوری گھر پہنچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ تار پڑتے ہی فوری طور پر چھٹی کی درخواست دی اور گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہو گئے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ نہ لوگوں کا ہجوم تھا اور نہ ہی غیر معمولی چہل پہل۔ انہوں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور دروازے میں داخل ہو گئے۔ صحن میں رشتہ دار جمع تھے۔ سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ چچا اسماعیل تیر کی مانند ان کی طرف لپکے۔ طاہر، ابو کدھر ہیں؟ اس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہسپتال میں۔ طاہر نے بیگ ایک طرف پھینکا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر لیٹے والد کو گہری گہری سانسیں لیتے دیکھا۔ والد کی طرف نظر پڑی تو عجیب سے انداز میں بولے، آ گئے آپ طاہر صاحب؟ دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ کیا والد اتنے کمزور ہو چکے تھے؟ کیا وہ خود کو اتنا بے بس سمجھ رہے تھے؟ ابو کیا ہوا؟ سنو بیٹا، وقت کم ہے، کوشش کرنا میرے بعد بہن بھائیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ابو، وہ تڑپ اٹھا۔ آنکھیں برسنے لگیں۔ شاید جدائی کے لمحات آن پہنچے تھے۔ شجرے سایہ دار کے سائے کے چھن جانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ شفقتوں، محبتوں اور چاہتوں کا سلسلہ ٹوٹنے والا تھا۔ والد نے ایک بار پھر مخاطب کیا، بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے، مگر خوش قسمت ہو کہ آخری بار باپ کی خدمت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانو۔ یہ لمحات پھر نہیں آئیں گے اور یہ لمحے خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ بیٹا، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ تم بہن بھائیوں میں بانٹ سکوں۔ ابو، ہمیں پیسوں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ ابو، آپ کی۔ اچانک پھر تکلیف کی شدت بڑھنے لگی۔ ان کا سارا جسم اینٹھنے لگا تھا۔ مارے تکلیف کے وہ اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگے۔ چہرے پر شدید اذیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ پاؤں کی مزاحمت ماند پڑ گئی۔ ماتھے کی گرمی سردی میں بدل گئی ہے۔ بے اختیار والد کی زبان سے ان اللہ مع الصابرین کے الفاظ نکلے۔ اگلے ہی لمحے ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باپ کی رخصتی کے ساتھ ہی بہت سارے رشتے ناطے بھی رخصت ہو گئے۔ طاہر حقیقت میں تنہا ہو چکا تھا۔ بہت سے اپنے اب پرائے ہو چکے تھے۔
والد صاحب کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں اب طاہر کے کندھوں پر تھیں۔ بہنیں چھوٹی تھیں جبکہ بھائی جھنگ سے باہر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ طاہر نے محسوس کیا کہ اب اس کا گھر میں موجود رہنا از حد ضروری ہے۔ کافی دن سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ محکمہ تعلیم کو درخواست دے کر اپنا تبادلہ جھنگ یا فیصل آباد کروا لیا جائے۔ وہ تبادلہ کی درخواست لے کر دفتر پہنچ گئے۔ متعلقہ آفیسر پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، زیادہ اصرار پر زچ ہو کر بولا، دیکھیے ابھی یہ ممکن نہیں، آپ درخواست یہاں چھوڑ دیں، جو ہی کوئی جگہ خالی ہوئی آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ وہ کورا سا جواب لے کر کمرے سے نکل آئے۔ ابھی برآمدہ میں ہی تھے کہ ایک آدمی نے روک لیا، تبادلے کے لیے درخواست آپ ہی نے دی تھی؟ جی ہاں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں کہا، جان پہچان کو گولی ماریے، آپ چاہتے ہیں کہ تبادلہ ہو جائے؟ بالکل، میں مشکل میں ہوں، یہاں ہر کوئی مشکل میں ہے۔ آپ یہ بتائیے کچھ مال پانی خرچ کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھو بھائی، تبادلہ ہو جائے گا، اگر کچھ مال پانی جیب میں ہے تو میں اندر جا کر بات کرتا ہوں، مگر وہ مجھے انکار کر چکے ہیں، تمہاری بات کس طرح مانیں گے؟ میں صاحب کا خاص بندہ ہوں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئے، دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ ان کی خاموشی کو اس نے رضامندی سمجھا اور بازو تھام کر دوبارہ اندر کمرے میں لے گیا۔ سر یہ واقعی بڑی مشکل میں ہے، میری ان سے بات چیت ہو گئی ہے، مہربانی فرما کر ٹرانسفر آرڈر جاری کروا دیں۔ کیوں بھائی، سمجھ لیا نا؟ آفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور وہ واقعہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ ٹرانسفر کے عوض رشوت طلب کی جا رہی تھی، جو اپنی زندگی اسی سسٹم کے خلاف وقف کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ وہ جس نظام کے خلاف لڑ رہا تھا، اسی کی جڑوں کو کیسے پانی دے سکتا تھا؟ ایک دم سے ان کا پارا چڑھ گیا، کن پٹیاں سلگ اٹھیں، کرخت لہجے میں بولے، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اس مقدس شعبے کی روایات کو روند رہے ہیں۔ آفیسر کا چہرہ لٹک گیا، ساتھ کھڑا شخص بھی گڑبڑا گیا۔ آفیسر نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، میں نصیحتیں سننے کے موڈ میں نہیں، آ جاتے ہیں ٹرانسفریں کروانے اور جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑے، ہاں میری جیب میں تم جیسے حرام خوروں کے لیے رشوت کی ایک پائی بھی نہیں۔ آفیسر ہکا پکا رہ گیا۔ دیکھیے صاحب، آپ تشریف لے جائیں، جب ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو بلا لیا جائے گا۔ لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ طاہر نے اپنی فائل سے صفحہ پھاڑا اور کالی روشنائی سے اپنا استعفیٰ لکھ کر میز پر دے مارا۔ یہ کیا ہے؟ میرا استعفیٰ۔ کیا؟ وہ خاموش رہے۔ آفیسر دیکھو، جذباتی نہ بنو، سرکاری نوکری ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ کیوں لگے رزق کو ٹھکرا رہے ہو؟ ایسے رزق کو ٹھکرا دینا ہی بہتر ہے جس میں رشوت کا حرام ملانا ضروری ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف چل پڑے۔ دیکھو ینگ مین، میری بات تو سنو۔ لیکن شاید اسے علم نہیں تھا کہ انہوں نے واپس پلٹ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں۔ چند لمحوں میں ان کی 16 سالوں کی ریاضت مکروہ سسٹم کی نظر ہو چکی تھی۔ ہزاروں راتوں کی محنت کو رشوت کا دیو ہڑپ کر چکا تھا۔ لاکھوں گھنٹوں کی مشقت کو کرسی پر براجمان اکڑی گردن والے نے سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیا تھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہی نہ کہ وہ رشوت نہیں دینا چاہتا تھا، یہی کہ اس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، وہ مڈل کلاس جس کے جوانوں کی جیب ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ مایوسیوں نے وقتی طور پر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ رات گئے تک گلیوں میں بھٹکتے رہتے۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا سامنا کر سکتے۔ ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو خود کو حالات کے سپرد کر دیتے یا حالات سے جنگ کرنے کی خاطر میدان عمل میں کود پڑتے، اور انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کر لیا۔ بھائی بہنوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے ساری بات ان کو بتا دی، ہر کسی نے فیصلے کو سراہا، حوصلہ نئے سرے سے جوان ہو گیا۔
امی ابو کے بعد بہن بھائی ہی تھے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جی رہے تھے۔ وکالت کا امتحان وہ 6 ماہ قبل پاس کر چکے تھے۔ فیصلہ کیا کہ گھر کے اخراجات کے لیے اپنے ہی شہر میں وکالت شروع کر دیں۔ ابھی تک طاہر کے عزم و حوصلے کا امتحان قدرت لے رہی تھی کہ مصطفی انقلاب کا دائی، رائے عزیمت کا مسافر، کس حوصلے اور ہمت کا مالک ہے، یہ بھار اٹھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، جس عظیم مشن کو لے کر یہ چلنا چاہتا ہے۔ ابھی قدرت کا امتحان اور آزمائشیں باقی تھیں، ابھی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، ابھی جاوید کی تعلیم مکمل کروانی تھی، ابھی خود کو شادی کے بندھن میں باندھنا باقی تھا۔ مگر کتنے ارمان، کتنے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ جان نچھاور کرنے والا بھائی، وہ بازو، وہ ہمت، وہ حوصلہ بھی بس مہمان تھا۔ ایک اور بڑا صدمہ جو جوان باپ کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے، جو بھائی کو کمزور کر دیتا ہے، جو بہنوں کو لاوارث کر دیتا ہے، وہ جوان سالہ بھائی کی جدائی کا صدمہ تو ابھی باقی تھا۔ اس بھائی کا کہ جو ہر لمحہ اپنے انقلابی بھائی، اپنے طاہر کو یقین دلاتے نہ تھکتا تھا کہ بھائی کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، بھائی کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا، بھائی تیرا جاوید خود کو مٹا دے گا مگر تجھ پہ آنچ نہ آنے دے گا، وقت کے طاغوتوں سے لڑ جاؤں گا مگر بھائی آپ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہائے وہ عزم و ارادے، وہ یقین کی دولت، وہ جرأتوں کا پیکر بھی ظلم و جبر کے اس نظام کے سامنے طاہر کو تنہا، بالکل تنہا کر کے جانے کی تیاریوں میں مگن رہا۔ اندر ہی اندر سے ٹوٹتا بکھرتا رہا، مگر طاہر نے وکالت کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران طاہر نے سوچا کہ میری زندگی تو وکالت کی نظر ہو رہی ہے، صبح سے شام تک اسی دھندے میں وقت گزر جاتا ہے، میری زندگی کا مقصد وکالت تو نہیں۔ پس فیصلہ کیا کہ وہ شام کے وقت اپنے گھر میں ہی محلے کے جوانوں کو بلا کر ان سے بیداری شعور کا آغاز کرتا ہوں۔ اپنے گھر کی بیٹھک سے بیداری شعور کا آغاز کرنے کے لیے دوستوں کے مشورے سے محاذ حریت تنظیم کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سفر اور یہ کارواں بھی غموں، آزمائشوں اور امتحانوں کے سائے میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں قدرت کا امتحان، آزمائشوں کی بھٹی ہے، پہ در پہ صدمے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں وقت کی طاغوتی طاقتیں اور ان کے مکروہ حربے، سازشیں، پراپیگنڈے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان سب آزمائشوں کے سمندر کس طرح عبور کرتے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، اگلی ساتھ آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حالات زندگی سے مزید متعارف کروائیں گے۔